جی اسٹوڈنٹ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک؟ اور آپ اسلامیات کے لیکچرز لے رہے ہیں۔ آج ہمارا اسلامیات کا دوسرا لیکچر ہے 2 کلاس کا۔ آپ سب اپنی بکس جو ہیں وہ اوپن کر لیں۔ تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم نے جو اسلامیات کی یہ بک ہے ہماری، کیونکہ کچھ بچے شاید ایسے بھی ہوں جو ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں، آپ نے فرسٹ لیکچر سب نے اگر نہیں لیا تو یہ اسلامیات کی بک ہے۔ اور یہ اگین میں آپ کو سلیبس بتا دیتی ہوں۔ فرسٹ ٹرم کا جو ہمارا اسلامیات کا سلیبس ہے وہ حفظ قرآن ہے پہلے، اور اس کے بعد یہ سبق نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ سب دیکھتا اور سنتا ہے، نماز اسلام کا دوسرا رکن سبق نمبر 2، پھر سبق نمبر 3 ہے سیرت طیبہ عام الفیل سبق نمبر 3، اور سبق نمبر 4 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور تربیت۔ جو حفظ قرآن ہے اس میں تیسرا کلمہ ہے اور دوسرے کلمے کی دہرائی ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ تیسرا کلمہ آپ نے قاری صاحب کو کہیے گا کہ وہ آپ کو یاد کروا دیں گے، ماما آپ کو ڈیلی پڑھائیں تو بھی آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کی اٹینڈنس جو ہے اس کلاس میں کمپلسری ہے، آپ سب نے اپنی اٹینڈنس زوم چیٹ میں اپنے نیم کے ساتھ لگوانی ہے، اور سب بچے اپنی اٹینڈنس ضرور لگوائیں گے۔ ظاہر ہے اگر آپ نہیں لگوائیں گے تو آپ ایبسینٹ ہوں گے، جس طرح کلاس میں ایبسینٹ ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ اس لیکچر میں بھی ایبسینٹ کاؤنٹ ہوں گے۔ اور اگر آپ کو کوئی ایشو ہے، کوئی آپ کو سمجھ نہیں آتی، کوئی آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ زوم چیٹ باکس میں اپنا نیم اور کلاس کے ساتھ مینشن کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے پاس گیرزن اسکول سسٹم کا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اور آپ کے پاس برانچ 3 کا نمبر بھی ہوگا، اور اکاؤنٹ آفس کا نمبر بھی ہے۔ آپ کچھ بھی بات کرنا چاہیں، کوئی آپ کو ایشو ہو تو آپ کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کرنا چاہیں۔ اوکے اوکے، سب نے بکس اوپن کر لی ہیں؟ آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے اسلامیات کا، نماز اسلام کا اہم رکن۔ سبق نمبر 1 ہمارا تھا اللہ تعالیٰ سب دیکھتا اور سنتا ہے۔ اس کی میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا، آپ نے ہوم ورک کیا ہے سب نے؟ اوکے ویری گڈ۔ اور آپ نے یہ سوالوں کے جواب جو آپ کو کتاب پر کام کہا گیا تھا یاد کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے، اور جو کاپی پر لکھنے کے لیے، وہ سب آپ نے کر لیا ہے؟ اگر آپ نے کر لیا ہے تو بہت جی بیٹا اوکے، بہت اچھی بات ہے۔ اپنا آپ نے کام ریگولر ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے۔ جو بھی آپ کو پتہ ہے آپ کو یہ ایک لیسن 1 ویک میں ملتا ہے، اور آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ لکھ بھی سکتے ہیں اور یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا ورک ریگولر کریں گے تو یہ آپ ہی کے لیے آسانی ہے۔ آپ جب اسکول آئیں گے، آپ کے ایگزامس ہوں گے، فرسٹ ٹرم ایگزامس ہوں گے نا آپ کے، تو آپ کی پریپریشن بہت اچھی ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے، اور آرام سے اپنا کام آپ کر سکتے ہیں۔ اور یاد کر کے اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے رائٹنگ کی، یاد کر کے اس کو لکھیں رف کاپی پر، اور پھر آپ کو بہت اچھا سا یاد ہوگا، اور آپ کی رائٹنگ بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2، نماز اسلام کا اہم رکن۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز جو ہے وہ اسلام میں ارکان اسلام میں دوسرا اہم رکن ہے۔ یہ دیکھیے، یہ نماز جو ہے یہ ہمارا سبق کا نام ہے، نماز اسلام کا اہم رکن۔ اس کے بعد یہ ارکان اسلام ہے، توحید ارکان اسلام کا پہلا رکن ہے، پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ نماز دن میں 5 وقت، زکوٰۃ سال میں 1 بار ہوتی ہے۔ جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ سال میں 1 بار غریب لوگوں کو، مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور روزہ بھی سال میں 1 مہینے میں آتا ہے، رمضان المبارک۔ ابھی آپ نے روزے رکھے ہوں گے، اور عید بھی منائی، عید الفطر آتی ہے رمضان المبارک کے بعد، اور اس کے بعد سال میں 1 بار ہی حج ہوتا ہے۔ وہ اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس بہت سارے اتنے پیسے ہیں کہ وہ سعودی عرب، مکہ مکرمہ جا کر حج ادا کر سکے۔ اور اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نماز۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز جو ہے
وہ 7 سال کے بچے پر فرض ہو جاتی ہے. آپ کی مما نے بھی آپ کو بتایا ہوگا, پہلے بھی 1 کلاس میں بھی آپ کو پتہ ہے, آپ کی ٹیچرز آپ کو بتاتی رہی ہیں کہ نماز جو ہے وہ 7 سال پر فرض ہوتی ہے, اور اگر 7 سال کے بچے نماز نہیں پڑھتے تو 10 سال کے بچے کو تو پھر مار کر نماز پڑھانی چاہیے. تو ضروری تو نہیں ہے کہ مار کھانی ہے, تو آرام سے پیار سے جیسے مما پڑھتی ہیں ساتھ ہی مما کی آپ نماز پڑھا کریں. اگر آپ جو بوائز ہیں وہ اپنے پاپا کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز ادا کر سکتے ہیں, اور گھر میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ چھوٹے ہیں. تو جو 2 کلاس کے بچے ہیں ان کی راؤنڈ اباؤٹ ایج جو ہے وہ 8 ایئرس ہوتی ہے. تو 8 ایئرس کے بچے کو نماز کی عادت ڈال لینی چاہیے. ابھی آپ رمضان المبارک گزرا ہے ہمارا روزوں کا مہینہ, اس میں تو مما پاپا خاص عبادت کرتے ہیں, اور آپ میں بھی یقیناً طاق راتیں آئیں, 27ویں رات, 25ویں رات, 21ویں رات, اس میں آپ نے عبادت کی ہوگی مما کے ساتھ. کتنے شوق ہوتا ہے نا ہمیں عبادت کریں, ہم روزہ رکھیں اور پھر نماز بھی پڑھنی ہے. اور نماز تو معاف ہی نہیں ہے, کسی صورت نماز معاف نہیں ہے, نہ بڑوں کو نہ چھوٹوں کو نہ بزرگوں کو. نماز کا معاف ہونے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اگر ہم کہہ دیں نا کہ کسی طریقے سے نماز معاف ہو جائے, ہے ہی نہیں. روزہ ہو جاتا ہے کہ روزہ اگر آپ نہیں رکھ سکتے, آپ بیمار ہیں, آپ سفر پہ جا رہے ہیں, تو آپ روزہ بعد میں پڑھ لیں, بعد میں رکھ لیں. اور اگر آپ اتنے ہیں ضعیف تو آپ نہیں رکھ سکتے تو آپ اس کا فدیہ ادا کرتے ہیں. لیکن اور اسی طرح سے زکوٰۃ بھی, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہے تو آپ نہیں دیتے. اور حج بھی ہم تب کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس پیسے ہو, نہیں پیسے تو نہیں کرنا ضروری نہیں ہے, وہ ہم پر فرض ہی نہیں ہے. لیکن نماز کے لیے نہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں, صرف آپ کو آپ کے دل میں اللہ ہونا چاہیے. اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کر دیا ہے. جو ہم سے پہلے لوگ تھے مسلمان, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی وہ بھی نماز پڑھتے تھے, لیکن ان پر نماز فرض نہیں تھی. ان کی نماز تھی 2 فجر کی اور عصر کی. ان کے پاس 2 نمازیں تھیں, ان کے پاس اذان نہیں تھی, اور ان کے پاس مسجد بھی نہیں تھی, وہ گھر میں نماز ادا کرتے تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, دنیا میں تشریف لائے, ان کو نبوت ملی اور پھر معراج پر گئے. آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ ہمیں تب ہمیں ملی, زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم تب دیا گیا جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے. حج بھی ہمیں تب فرض کیا گیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے. یعنی اللہ کا پیغام حج کا اور زکوٰۃ کا اور روزے کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغمبر تک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور اس کے بعد باقی ہم تک پہنچا, انہوں نے ہم تک پہنچایا. لیکن جو نماز ہے اس کے لیے یہ ایک خاص تحفہ ہے. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. کتنی بڑی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر, وہ جو ایک گھوڑا ہے اس کا نام براق ہے, اس پر بیٹھ کر وہاں گئے آسمانوں پر, 6 آسمان 7 آسمان, وہاں آسمانوں پر مختلف انبیاء نے ان کا استقبال کیا, جن میں حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شامل تھے. اس کے بعد جب 7 آسمان پورے ہو گئے تو سدرۃ المنتہا, جو کہ آخری کنارہ ہے دنیا کا, اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. تو اس کے بعد اس سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے. جب وہ 6 آسمان تک آئے تو حضرت جبرائیل نے ان کو روک لیا اور ان سے پوچھا کہ یہ آپ کو کیا ملا؟ تو انہوں نے کہا مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ 50 نمازیں یہ امت نہیں پڑھ پائے گی, آپ واپس جائیں اور نمازیں کم کروائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس تشریف لے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست پر 45 نمازیں کر دی, 5 نمازوں کو معاف کر دیا. جب آپ واپس آئے 6 آسمان پر, پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو روک لیا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ 45 نمازیں, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ 45 بھی بہت زیادہ ہیں, آپ دوبارہ جائیں. اسی طرح سے جب 10 نمازیں رہ گئیں تو پھر حضرت ابراہیم نے ان کو واپس بھیجا, اور پھر
جب 5 نمازیں رہ گئیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب بھی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے, اب میں نہیں جا سکتا. تو وہ 5 نمازوں کا تحفہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے. اور یہ 5 نمازیں کیا ہیں؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء. فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء, یہ 5 نمازیں. اور یہ 5 نمازیں فرض ہیں. اور فجر جو ہے وہ کب ہوتی ہے؟ طلوع آفتاب سے پہلے اس کا وقت ہوتا ہے, طلوع آفتاب تک ہوتا ہے. طلوع آفتاب سے پہلے جب اندھیرا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے طلوع آفتاب تک اس کا وقت ہوتا ہے. ظہر جو ہے وہ دوپہر کو ہوتی ہے. عصر اس کے بعد سپہر تقریباً 4-5 بجے, آج کل 5 بجے ہو رہی ہے. اس کے بعد مغرب ہے. مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد شروع ہو جاتا ہے مغرب کا وقت. وہ گھنٹہ, آدھا گھنٹہ جتنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد رات کو عشاء کا ٹائم ہوتا ہے. اور فجر کی رکھتے ہیں, فجر میں کتنی رکھتے ہیں؟ 2 سنت اور 2 فرض. جو سنت نماز ہوتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے, ان کی ہم پیروی کرتے ہیں اور وہ سنت ادا کرتے ہیں. اور فرض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اس سے بغیر نماز نہیں ہوتی. ظہر 4 سنت, 4 فرض, 2 سنت اور 2 نفل, کل ملا کر 12 رکعت. عصر کی نماز 4 سنت, 4 فرض, کل ملا کر 4 رکعت. مغرب 3 فرض, 2 سنت, 2 نفل, کل ملا کر 7 رکعت. عشاء 4 سنت, 4 فرض, 2 سنت, 2 نفل, 3 وتر, 2 نفل, کل ملا کر 17 رکعت. اور اگر ہم ان سب کو ملائیں تو 48 رکعت, 48 رکعت بنتی ہیں ہماری. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نماز ہے وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ فرض ہے, وہ کسی صورت معاف نہیں ہے. ہاں اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ کی نماز قصر ہوتی ہے. قصر کا مطلب ہے آپ اس کو فرض اگر 4 ہیں تو اس کو 2 کر لیں, اور اگر 2 ہیں تو پھر تو 2 ہی رہیں گے. جس طرح مغرب میں 3 ہیں تو 3 ہی رہیں گے, فرض فجر میں 2 ہیں تو 2 ہی رہیں گے. لیکن ظہر میں 4 ہیں تو 2 ہو جائیں گے, عشاء میں 4 ہیں تو 2 فرض اور 3 وتر ہو جائیں گے, اور عصر میں بھی 4 ہیں تو 2 فرض, ہاف ہو جائے گا, 4 کا 2 ہو جائے گا, 4 کا 2 ہو جائے گا. اس طرح سے کتنی آسانی ہے مسافر کے لیے. اور اس کے بعد جو لوگ بیمار ہیں اگر وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ بیٹھ کر پڑھ لیں, اور اگر وہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے, اتنے بیمار ہیں, تو وہ لیٹ کر اشاروں سے نماز پڑھ لیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے نماز تو معاف ہی نہیں ہے, بیمار کو تو بالکل بھی نہیں معاف. اور اگر ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پانی اویلیبل نہیں ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ یہاں تو پانی نہیں ہے, ہم کیا کریں, نماز تو ہم نہیں کیسے پڑھیں وضو کے بغیر, تو نماز نہیں ہوتی. نماز کے لیے وضو ضروری ہے اور پانی کے بغیر وضو نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی آسانی پیدا کی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تو انہوں نے تیمم کیا. تیمم مٹی سے کرتے ہیں اور پھر اسے وضو ہی, پھر وہ وضو ہی ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ بھی ہوتا ہے. تو جیسے وضو کا طریقہ ہے, تیمم کرنے کا بھی طریقہ ہے. تیمم کرنے کے بعد نماز ہو جاتی ہے, وہ وضو ہی کہلاتا ہے جہاں پر پانی نہیں ہوتا. لیکن جہاں پر آپ کو پتہ ہے پانی ارد گرد ہے کہیں تو وہاں پر تیمم نہیں کرنا, وہاں پر پانی سے ہی وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے سب کو. اور اس کے علاوہ کچھ نمازیں ہوتی ہیں. یہ تو تھیں فرض نمازیں. تہجد کی نماز, جیسا کہ تہجد کی نماز, جیسا کہ چاشت, اشراق اور اوابین. جو اشراق ہے وہ فجر کے, تہجد تو آپ کو پتہ ہے کہ فجر سے بھی پہلے ہوتی ہے. آدھی رات یعنی کہ 2 o'clock 3 o'clock پڑھ سکتے ہیں, 2 o'clock بھی پڑھ سکتے ہیں. آدھی رات سے تھوڑا سا مڈ نائٹ کے تھوڑا سا بعد, تو فجر سے پہلے. اس وقت آپ تو نہیں اٹھتے, ظاہر ہے ہو سکتا ہے آپ کے ماما بابا کوئی ہوں, دادا دادو, نانا نانی اٹھتے ہوں اور وہ نماز پڑھتے ہوں تہجد کی. اور آپ کو پتہ ہے تہجد کے وقت جو لوگ نماز, وہ نفل, ان کو نوافل کہتے ہیں ان کو, اس لیے فرض نہیں ہوتے, یعنی کہ پڑھنے ضروری نہیں ہے, لیکن اگر ان کو پڑھا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے. اور تہجد کے ٹائم
جو لوگ دعا مانگتے ہیں ان کی دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کے بہت نزدیک ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اشراق، جب فجر کی نماز ختم ہوتی ہے، اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو 15 منٹ کے بعد جب سورج نکل آتا ہے تو سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد آپ اشراق ادا کر سکتے ہیں، وہ بھی نوافل ہی ہوتے ہیں۔ پھر ذرا ٹھہر کر تقریباً 10 o'clock 11 o'clock آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی نوافل ہی ہوتے ہیں۔ اور جو اوابین نماز ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان ادا کی جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی اب آپ کو؟ 4 یہ جو نمازیں ہیں یہ نوافل ہیں، اور جو باقی نمازیں ہیں وہ فرض ہیں۔ اور اگر آپ نماز نہیں پڑھے، فجر کی نماز ہے آپ نہیں پڑھ سکے، آپ کی آنکھ نہیں کھلی، یا آپ کچھ بیمار ہیں، یا نہیں اٹھ سکے، آپ نہیں وضو کرنے کے لیے اٹھ سکے، کوئی پرابلم کوئی بھی ہے، تو آپ اس کی قضا ضرور ادا کریں، کیونکہ اگر نماز نہ پڑھی جا سکے کسی وجہ سے تو قضا نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو نماز کا گناہ ہوتا ہے چھوڑنے کا وہ نہیں ہوگا، آپ کو نماز کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ اگر آپ کی ریزن جو ہے وہ جینون ہے تو آپ کو نماز کا ثواب یقیناً مل جائے گا۔ اور رات کو سونے سے پہلے اپنی 5 نمازوں کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ پوری کر کے سوئیں، وہ قضا کی صورت میں ہے یا وہ ریگولر جو اس کی ٹائمنگ ہے اس صورت میں ہے، آپ نے وہ پوری 5 نمازیں جو ہیں وہ پوری کرنی ہیں، تو پھر آپ کو دیکھیے نیند بھی بہت سکون سے آئے گی۔ تو اب آپ ضرور نماز شروع کر لیجئے گا، انشاءاللہ کہیے سب، انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے۔ مجھے کسی کی آواز نہیں آئی، بچوں، اسٹوڈینٹس، آر یو لسننگ ٹو می؟ آر یو سلیپنگ؟ شاید آواز آپ کو میری دیر سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب آپ نماز پڑھیں گے نا؟ ویری گڈ۔ اور آپ کو پتہ ہے نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، صبح سویرے اٹھنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو کہتی ہوں نا میں آپ کو کہ صبح جلدی اٹھا کریں، نماز پڑھا کریں اور اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، تو آپ نے ماما کے ساتھ ہی اٹھنا ہے صبح، جو دوپہر میں ٹائم ہوتا ہے اس وقت آپ دوبارہ سو جایا کریں، لیکن صبح اٹھ کے نماز ضرور پڑھا کریں۔ وقت کی پابندی ہوتی ہے نماز پڑھنے سے، ہم پنکچوئل ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں اس ٹائم یہ فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس ٹائم ظہر کی پڑھنی ہے، اس ٹائم عصر کی پڑھنی ہے، اس طرح ہم پنکچوئل ہو جاتے ہیں، اور بھی دوسرے کاموں کے ساتھ دوسرے کاموں کے لیے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ 5 وقت وضو کرنے سے صاف ستھرے رہتے ہیں، پاک، ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم پاک صاف رہتے ہیں تو پھر خود کو بھی ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم صاف ستھرے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، ہم برے کاموں سے بچے رہتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی طرف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، دل سے ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو ہم برے کاموں سے آٹومیٹکلی بچے رہتے ہیں اور سب دوسروں کو اچھے کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں کہ آپ بھی اچھے کام کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے جب نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں سب لوگ برابر ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں، جو گرلز ہیں انہوں نے تو ٹی وی میں دیکھا ہوگا، جو بوائز ہیں وہ خود بھی دیکھے مسجد میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے کس طرح ایک لائن ہوتی ہے، صف جو ہوتی ہے، پہلی صف، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف، لوگ برابر کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ امیر ہیں یا غریب ہیں، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے، دیکھا ہے نا آپ نے؟ تو سب برابر ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر رکھا ہے، فرق نہیں کیا۔ اگر کوئی امیر نہیں کیا، اگر کوئی امیر ہے تو اس کی عزت زیادہ ہے، وہ رچ ہے تو اس کی رسپیکٹ زیادہ ہے، اور اگر کوئی پور ہے تو اس کی ہمیں رسپیکٹ نہیں کرنی، ایسا نہیں ہے۔ چاہے وہ کوئی کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، چاہے کوئی آفیسر ہے، سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں، ایکول ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے اگر فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر سے لے کر ظہر کی نماز تک تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس دوران ہوتے ہیں، پھر ظہر سے لے کر عصر تک تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر ہم نماز پڑھیں تو، پھر عصر سے لے کر مغرب تک تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے مغرب سے لے کر عشاء تک تمام گناہ
معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر سے باہر ندی بہہ رہی ہو یا دریا چل رہا ہو صاف پانی کا، اور تم 5 ٹائم اس میں نہاؤ تو کیسے ہو جاتے ہو؟ صاف ہو جاتے ہیں نا۔ ہم گھر میں بھی اگر ہم 5 وقت نہا لیں تو ہم بالکل کلین ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر ہم 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم اسی طرح سے کلین ہو جاتے ہیں جس طرح سے ندی میں نہانے سے کلین ہو جاتے ہیں۔ گڈ، اوکے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ہمارے اچھے اعمال لکھتے ہیں اور ہمارے برے اعمال والا فرشتہ جو ہمارا بائیں طرف ہوتا ہے وہ برے عمل لکھتا ہے، اور جو دائیں طرف ہوتا ہے وہ اچھے عمل لکھتا ہے۔ جو فرشتوں کی شفٹ ہوتی ہے، فجر سے لے کے عصر تک ایک شفٹ ہوتی ہے، عصر سے لے کے پھر اگلے فجر تک ایک شفٹ ہوتی ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے نا، تو جو وہ اٹینڈنس لگاتے ہیں ان بندوں کی جو نماز پڑھتے ہیں، پھر عصر کے ٹائم جب شفٹ چینج ہوتی ہے وہ فرشتے اپنے جا رہے ہوتے ہیں واپس، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہی بندے عصر کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور وہ چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے آ جاتے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بندے نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن آپ کو یہ لگا ہوگا یہ سن کر کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب جانتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیوں پوچھ رہا ہے فرشتوں سے؟ وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اس لیے پوچھ رہا ہے تاکہ فرشتے ان کو جب بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، دیکھو میرے بندے جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتوں کو بھی پتہ چلے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے جب ہم اس کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ تو ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز جو ہے وہ دل کا نور ہے، ہمارے جسم کی راحت ہے، ہمیں سکون ملتا ہے نماز پڑھ کے۔ اور آپ کو پتہ ہے اذان جو ہے، اذان صرف مسلمانوں کو عطا کی گئی ہے، اور اس میں جب کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ اور فلاح کی طرف آؤ، تو 5 وقت دن میں یہ کہا جاتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، تو ہم پھر بھی نہیں جائیں گے تو پھر بہت بری بات ہے، پھر تو ہم اچھے مسلمان بالکل بھی نہیں ہیں۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ آج آپ نے، اگر آپ کے گھر میں ماما بابا نماز نہیں پڑھتے، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اپنا دیکھیں آپ کے لیسن میں بھی ہے، آپ کو میں نے اتنا سمجھا بھی دیا ہے، تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے آج کل کرونا ہے، کرونا سے ہمیں کیا کہا جاتا ہے بار بار کہ ہینڈ واش کریں، ہینڈ واش کریں، ہینڈ واش کریں گے تو یہ بیماری نہیں لگے گی۔ تو جب ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں اور باقی 5 وقت ہاتھ ویسے ہی 5 وقت کھانا کھانے کے لیے بھی ہاتھ دھوتے ہیں، 5 وقت اگر وضو کرنے کے لیے بھی ہاتھ دھوتے ہیں، تو ہم کتنے پاک بالکل صاف رہیں گے نا، ہمارے ہینڈ پر کوئی جرمز نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے اور نماز باقاعدگی سے ادا کرنی ہے، اور نماز میں ساری نماز ادا کرنی ہے، اس میں کچھ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی سب کو؟ گڈ۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ اب مشق ہے جی، سب سے پہلے آپ یہ اپنا پیج دیکھیں، پیج صفحہ نمبر 11، پیج نمبر 11، اس میں مشق ہے درست باتوں پر ٹک اور غلط باتوں پر کراس کا نشان لگائیے۔ نمبر 1 ہے نماز پڑھنے کے دوران کپڑے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے نماز کے دوران ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اب آپ دیکھیں کہ اب آپ اس میں سے کراس کون سا ہے اور ٹک کون سا ہے؟ نماز پڑھنے وقت ادھر ادھر دیکھنا چاہیے؟ نہیں دیکھنا چاہیے، یہاں کراس لگے گا۔ نماز کے دوران ادھر ادھر کی باتیں کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے، تو انہوں نے لکھا ہے باتیں نہیں کرنی چاہیے، نماز کے دوران ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، تو یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے تو یہاں ٹک لگے گا۔ مسجد میں نماز پڑھتے وقت صف میں کھڑے ہونا چاہیے، ٹھیک۔ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری نہیں، یہاں لکھا ہوا ہے ضروری نہیں۔ اب آپ نے اس کو کرنا ہے، کراس ہے کہ ٹک ہے، یہ اب آپ خود کریں گے کیونکہ یہ بہت آسان ہے، اور یہ آپ نے یہ والی جو ہے مشق یہ خود سولو کرنی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کپڑوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، یہ بھی آپ نے خود دیکھنا ہے کیونکہ یہ سب بہت آسان ہے۔ نمبر 2 ہے نماز کے دوران کن باتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس میں سے 4 تو یہاں پر ریٹن ہے۔ ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے، بہت جلدی سے نہ پڑھیے، نماز کے دوران کوئی بات نہ سوچیے، نماز سے پڑھتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھیے۔ یہ تو بک میں لکھا ہوا ہے، اب آپ نے جو لکھنا ہے وہ یہ ہے۔ بورڈ کی طرف دیکھیے، نماز سے پہلے وضو کرنے
करना चाहिए। ये आपने अपनी किताब में लिखना है। आपको इसके नोट्स भी व्हाट्सएप हो जाएंगे, फिर आप उसमें से देख के भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नमाज से पहले वजू करना चाहिए। यहाँ पर जो खाली जगह है आपकी किताब में आप उसके ऊपर ये लिखिएगा। लिबास पाक साफ होना चाहिए, जगह पाक साफ होनी चाहिए, नमाज किबला रुख अदा करनी चाहिए, किबले की तरफ मुंह करके अदा करनी चाहिए। ठीक है, ये 4 जो हैं ऑप्शंस ये आपने अपनी किताब में लिखनी है। ये किताब की तरफ भी देख लीजिएगा, ये लिखी हुई है ऑलरेडी, और ये जो 4 लाइनें खाली हैं इस पर आपने ये लिखनी है जो मैंने आपको बोर्ड से देखकर बताई हैं। ठीक है, अगला पेज ओपन करें। नमाज पढ़ने से हमें क्या हासिल होता है। अब इसको नंबर्स नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 अल्लाह ताला की इताअत, नंबर 2 अल्लाह ताला को याद करना, नंबर 3 अल्लाह ताला को खुश करना, नंबर 4 पाक साफ रहना और दुआ करना। अब आपने नंबर 1 को नंबर 1 पे लिख देना है अल्लाह ताला की इताअत, नंबर 2 अल्लाह ताला को याद करना, नंबर 3 अल्लाह ताला को खुश रखना, नंबर 4 पाक साफ रहना, नंबर 5 दुआ करना। ये आपने लिख देना है। ये जो किताब में बैलून्स बने हुए हैं इसमें आपने ये फिल करना है। ये नीचे ऑप्शंस दी गई हैं, आपने ये ऑप्शंस को इन नंबर्स के साथ फिल कर देना है। अब आपका ये है आगे अल्लाह ताला की दुरुस्त जवाब के खाने में लाल रंग भरिए। अब आप इसमें कलर करेंगे जो सही होगा। पहला है, ये दिखाइए, एक दिन की तमाम नमाजों की कुल रकतें कितनी हैं। ये यहाँ पर आपने देखा है फजर की 4 हैं, जोहर की 12 हैं, असर की 8 हैं, मगरिब की 7 हैं और इशा की 17 हैं, तो कुल मिलाकर 48 है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन दी गई हैं 21, 48, 50। तो आप किसमें कलर करेंगे? 48 में कलर करेंगे। नेक्स्ट है अहमद ने पूरे दिन की फ़र्ज नमाजें पढ़ी तो कुल कितनी रकतें हुई। अगर हम फ़र्ज को काउंट करें, फजर के 2 फ़र्ज, जोहर के 4 फ़र्ज, 6 हो गए, 2 और 4 6, असर के 4, 6 और 4 10, मगरिब के 3, 10 और 3 13, इशा के 4, 13 और 4 17। तो यहाँ पर ऑप्शन दी गई हैं 10, 17, 20। तो आप किसको कलर करेंगे? 17 को। 17 जी, गुड, 17। नंबर 3 नादिर ने दिन भर की फ़र्ज नमाजें और सुन्नतें पढ़ी तो ये मिलाकर कितनी हुई? 9, 21 के 37। अब 17 तो फ़र्ज ही हैं, तो अब अगर हम उसमें सुन्नत मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 37। आप सुन्नत और फर्ज को काउंट करिए, सुन्नत और फर्ज को काउंट करिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आप उसमें रेड कलर करेंगे। ठीक है, उसके बाद है आखिरी मश्क है नमाजों के नाम लिखिए। अब आपने ये जो खाली जगह है इस पर नमाजों के नाम लिखने हैं। ये वाले फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा। जी, ये नमाजों के नाम आप इस खाली जगह में फिल करेंगे। आज आपका सारा काम किताब पर सॉल्व होने वाला है, कॉपी का आपका कोई काम नहीं है इसमें, क्योंकि इस सबक के सवालात के जवाबात नहीं हैं। आपके लिए आसानी है और आप इसको शायद कुछ बच्चों ने अभी फिल कर ली हो, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने नहीं फिल की तो आप फिल कर लीजिएगा। नोट्स भी आपको व्हाट्सएप हो जाएंगे, आपके सामने भी मैंने सॉल्व कर दिया है, आपको समझ भी यकीनन आ गई होगी, तो आपने इनको फिल कर लेना है। ओके, आज का हमारा ये वाला लेसन जो है ये फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह अगले लेसन आमुल फील के साथ लेक्चर आपका होगा, आमुल फील का। फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने मामा पापा का ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें और बिल्कुल भी घर में फाइटिंग नहीं करें, प्यार से रहें और मोबाइल्स का यूज़ कम से कम करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। और अटेंडेंस लगवा लें, सब बच्चे अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगवा लें।